سورۃ الانشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، انشراح نہیں دے دیا آپ کو، اور آپ پر جو ایک بوجھ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا۔ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر کو دوہرے کیے دے رہا تھا، توڑے دے رہا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب کمر کس لیجیے، محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے۔ عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ جو مشقتیں تھیں دعوت و تبلیغ میں، اور جو آپ کے اوپر جو لوگ فکرے چست کر رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا، تو یہاں اصل میں یہ بات نہیں ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، حقیقت میں بات کون سی ہے؟ اور کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا جو ہے کوئی بہت زیادہ پرسیکیوشن بھی نہیں تھی، بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ بڑے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے۔ 3 سال کی جو بھی قید بنی ہاشم، شیب بنی ہاشم کی قید ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ جو یوم طائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بعد کی بات ہے، یوم احد بہت بعد میں آ رہا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھا رہے، اور رسالت کا فریضہ ایسا ہے کہ جاؤ خلق خدا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ۔ اب کہاں وہ کیفیت، دن ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، کہاں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت، کیا اس کی کیفیت ہے، اس کے قلب کی، اس کی روح کی، کیا انشراح ہے، کیا انبساط ہے، کن بلندیوں پر اس وقت وہ ہے، کس روحانی وسعتوں کے اندر جو ہے وہ اس پر پیراکی کر رہا ہے۔ اور کب جا رہے کسی نے کہہ دیا پاگل ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے، دیکھو ذرا یہ شخص ہے جو کہتا ہے آپ کے معبودوں کو کہ یہ غلط ہے۔ اب اس کا ایک تقدر ہو رہا ہے دل کے اوپر، کہاں وہ کیفیت۔ علامہ اقبال نے اسے لکھا ہے، 4th لیکچر ہے ان کا جو خطبات میں سے، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا ہے۔ وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مراقبے میں، اچانک اقامت کی آواز آ گئی، اب جماعت کھڑی ہو گئی، تو وہ آرل کھڑا ہونا ہے، وہ تو نماز میں تو جانا ہے، تو کہا کیا، جھنجلا کر کہا، حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا۔ اس وقت جس مراقبے کی کیفیت میں تھا وہ تو حضوری کی کیفیت مجھے حاصل تھی، اب میں دربانی میں آ گیا ہوں یہاں پر۔ نماز تو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے، اس نے کہا اللہ اکبر تو کرنا ہی ہے رکوع، چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے ہوگا، تو اس کا حکم ماننا آپ نے۔ آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑے رہے ابھی سر نہ اٹھائیں، لیکن وہ تو کہے گا اللہ اکبر، تو وہ سر آپ نے اٹھانا ہی ہے۔ تو وہ ایک اور نظام ہے، وہ نظام با جماعت ہے، اس سے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ مطلوب ہے، اور ایک ہے انسان کا اپنا روحانی طرف ہو، اس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں۔ تو جیسے حضرت موسیٰ سے کہا گیا، ہر دفعہ آپ نے دیکھا اذهب الى فرعون انه طغى، اور وہ اگر وہیں پر رہتے ڈیرا لگا دیتے، ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے، مخاطبہ مکالمہ مل رہا ہے، تو جو لذت اس میں تھی، اس کے اندر جو ہے وہ جو مشقت ہے وہ یہ تھی۔ رفتہ رفتہ پھر آپ کا مزاج اس کا خوگر ہوا ہے، اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر دیا، پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اکیلا، اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت سے، اگرچہ وقت کا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ تو گھنٹہ پورا ہو رہا ہے اور ہم نے تو ابھی یہ 4 صورتیں ختم نہیں کی، کہ یہ بارش کا ایک بتایا ہے مثال، کہ بارش میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ سمندر سے بخارات اوپر جا رہے ہیں، نہایت صاف شفاف، اس میں تو کوئی قدورت نہیں ہوتی، وہ تو ڈسٹلڈ واٹر جا رہا ہے، وہ اوپر گیا، پھر وہ گیا، اس نے بارش کی شکل اختیار کی، جب بارش کو بن کر وہ گرا ہے تو اس نے اب فضا کو بھی دھو دیا، تو فضا کی قدورت اپنے اندر لی نا، فضا کو صاف کر کے وہ آیا نیچے، زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے، صاف کر کے اور وہ گند لے کے دریا میں شامل ہوا، اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا، پھر وہ پاک ہو کر صاف ہو کر بڑی ہی یعنی لطیف شکل میں پھر یہ ہو رہی ہے، یہ ہے ایک سیر الی اللہ، اللہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے، رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے، یہ وہ ہے بخارات کا اوپر اٹھنا، نہایت پاکیزہ لطیف کیفیت۔
اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے مانند ہیں، اب آپ دھو رہے ہیں، تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تقدر ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے فکرہ چست کر دیا. اب آپ کو ضرورت ہے کہ پھر ذرا اپنے آپ کو بھی صاف کریں دوبارہ، پھر رات کو کھڑے ہو جائیں. سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ الی اللہ، یہ جو ہے جو تبلیغ کا اور فریضہ رسالت ہے، یہ بھی سیر الی اللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے، لیکن اس وقت عن اللہ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی. اب دیکھیے جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے تو اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی. اب تو آپ جا رہے ہیں تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہے. اس حوالے سے وہ عروج ہے، یہ نزول ہے، اور یہ نزول جو ہے یہ بڑا شاق گزرتا ہے کسی ایسے شخص پر جسے عروج کی لذت حاصل ہو گئی ہو. یہ ہے وہ سختی. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب. اے نبی وہ وقت آ جائے گا، آپ اپنے اس فرض منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے، جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا، پھر آپ یکسو ہو کر وہ جو آخر میں آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، پھر آپ ہمہ وقت اسی کام میں لگ جائیے. اور اسی لیے حضور نے اس وقت آخری فیصلہ کیا اللہم فی الرفیق الاعلی. بس اب میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا. حالانکہ نبیوں کو یہ آپشن ملتا ہے، اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا میں، یہ آپشن ملا ہے. چنانچہ حضور نے اپنے مرض وفات میں جو خبر دی آ کر، جب آپ نے نماز پڑھائی ہے، بیماری میں ذرا سی کمی ہوئی تھی، باہر آپ آئے ہیں، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر کے پاس جا کر آپ جو ہے بیٹھ گئے. اب حضرت ابوبکر جو ہے وہ اقتدا کر رہے ہیں حضور کی، اور پوری جماعت کر رہی ہے اقتدا حضرت ابوبکر کی. یہ نماز ہے، آخری باجماعت نماز. اس میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو ایک آپشن دی ہے، ایک اختیار دیا ہے. وہ چاہے تو، اب جو ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے، نتیجہ اس کا یہی ہے کہ چاہے تو ابھی دنیا میں اور رہے. تو بندے نے اللہ کو قبول کر لیا ہے. حضرت ابوبکر رو پڑے اور لوگ حیران ہوئے، رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو کوئی بات ایسی ہے نہیں. ان کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ نے اپنے انتقال کی خبر کر ہمیں دے دی.